وصل وعجل إلا طبعا للكبير ولا في دخول الخيل منفردة وكذا في إناثها في رواية. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر جی زکوٰۃ ڈنگروں کی زکوٰۃ بیان ہو رہی ہے جی. اونٹ بھی آ گئے ہیں، گائے بھینسیں بھی آ گئی ہیں، بھیڑ بکریاں بھی آ گئی، تین ہی قسم ہوتے ہیں. اور نہیں ہے زکوٰۃ حمل میں اور نہ فصیل میں اور نہ عجل میں، مگر تابع کرتے ہوئے کبیر کے. اور نہیں زکوٰۃ ذکوخ مذکر گھوڑوں میں درا حالے کہ صرف گھوڑے ہوں، اور اسی طرح مؤنث میں یعنی گھوڑیوں میں جب کہ صرف گھوڑیاں ہوں. ایک روایت میں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. ولا فی حمل الحمل بفتحتین، بھیڑ بکری کا ولد پہلے سال میں جندہ جے سال پورا نہیں ہویا. حمل تو مراد ایک ہے. فصیل بر وزن کریم، ڈاچی کی اولاد ٹوڈی ٹوڈا پہلے سے کہ ہو جائے ابن مخاد، ایک سال پورا ہو کے دوسرے داخل ہون تو پہلے اندہ کی نا ہے فصیل. اور عجیل والد البقر، گاں مجدہ کٹی کٹا وچھی وچھاؤ، جب کہ رکھے اس کو اس کی ماں الا شہرن، الا مہینے تک. مراد سانہ تو سال تو پہلے میں جی قضا فی المغرب. ان کے اندر صرف یہ ہو نا، یہ ان میں زکوٰۃ نہیں. پچھے آیا سی بھی اکلے ہون تے زکوٰۃ تو ہوندی نہیں، سال ہونا ہے تے تا ہونی، تے سال تو چھوٹے تے جے سال ہی نہیں پورا ہویا تو ایسی بھی نصاب ہے انہاں دی ماواں دا. او ساریاں سو پئیاں تے ماواں گئیاں مر، تے اے اگاں جس لئے سال پورا ہویا تے جے چھوٹے سن تے آیا زکوٰۃ ہے کہ نہیں، یاد ہے کہ نہیں جوزی بنائی سن جی. ویسے تو سال نال چھوٹے جڑے نے سال ہی نہیں گزرے تے زکوٰۃ کیویں ہونی ہے جی. اچھا جی. الا تبعا للکثیر للکبیر، ہاں کبیر کے تابع کر کے نصاب داخل ہو جائے گا. وہ سنا جی کیویں، اگرچہ وہ کبیر ایک ہی ہو، اگرچہ وہ ایک ہی وڈا ہوئے نا تو نکیاں نو سمجھا لیندہ ہے جی. تو جدو سارے نکے ہو جان، جیسا کہ جب ہوں 39 حمل کے ساتھ ایک مسن جی. کتنے 39 ہو گئے نا، تے مسن اور حمل آکھے سے نا اصل اجل ہونے نا پیڑ بکریاں ٹھیک ہے نا، وہ پیڑ بکریاں حمل ہی ہے نا. بھئی وہ جڑا ہے نا بھئی 39 نے پیڑ بکریاں دے پھال سال تو چھوٹے تے ایک انہاں وچ جڑا سال گزر کے دوسرے سال وچ داخل ہے، یہ ہوگا نصاب والا. تو واجب ہے وہ جو واجب ہے 40 میں، وہ کیڑا ہوندا ہے جی
یہ مسن ہے نا نہ مسن کہڑا ہوتا ہے جڑا 2 سال ہے تیسرے داخل ہے جی ان 40 وچ کی ہے اصل جی ایک گل چلتی بھی پیڈاں بکریاں دی نا سنا جی تو وہ لفظ مسن آ گیا ہے تو اندر مسن تو مراد ہے جڑا سال ہو جائے تو مسن ہوں ہے جڑا دندا ہو جائے وہ پیڈاں بکریاں مجھا کاما سی اتنے مسن ہو جڑا سال پورا ہو جائے کہ 1 سال پورے دا بھی ہے وچ پیڑ ہے لیلا ہے بکرا ہے بکری ہے تے 39 چھوٹے نے جی تو کی ہو جائے گا لیکن یہ جڑے 39 چھوٹے نے نا یہ تو سال نہیں پورا ہویا یہ وہی صورت ہے کہ انہاں دی ماواں سوئیاں وہ گئیاں مر یہ 39 جڑے نے نا یہ 6 مہینے دے یا 8 مہینے دے ایک جڑا پچھوں آ رہا جڑا سال تو وڈا ہو گیا اس ایک دی وجہ تو ایتھے زکوٰۃ واجب ہے سمجھ گئے ہو اے شاہ یہ جزی پیتھی آئی جی پہلے کونی سے آئی ہے اور اسی طرح ابل میں بھی اور بقر میں بھی کہ جو نصاب ہے وہاں اگر ایک بھی بڑا ہو تو بقایا ان کی مائیں مر جائیں اور وہ چھوٹے بھی ہوں تو وہ جو نصاب میں واجب ہے وہ واجب ہے سمجھا جی اچھا جی اور اگر مر گئے کہ بار سارے کے سارے جی اور نہیں باقی رہے مگر صغار تو نہیں واجب ان میں کوئی شے امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اور یہ آپ کے اقوال کا آخری ہے اس لیے کہ مقادیر نہیں داخل مقادیر میں قیاس اور تحقیق وارد ہوئی ہے شراب بڑوں میں نہ کہ اکیلے صغار میں مک گئی گل جی کوڑے کوڑیاں آ گئے کھوتیاں تے خچراں وچ زکوٰۃ کوئی نہیں پاویں سائمہ ہون پے تجارت دے ہون تے پھر زکوٰۃ پیسیاں اتے اکیلے گھوڑے نے زکوٰۃ کوئی نہیں ولا فی ذکور یعنی اگر ہوں ذکور الخیل منفرد کلے کوڑے نہیں ان کے ساتھ انسا کوڑی کوئی نہیں تو نہیں واجب ان میں کوئی شے علی الراجح راجح قول یہی ہے کہ ان میں اور روایت کی گئی ہے کس کی زکوٰۃ واجب ہے وہ کیڑی اگواری دینی کنی اور اگر ہوں گھوڑیاں اکیلی تو پس اسی طرح ہے ایک روایت میں ایک اسی طرح ہے اور یعنی جب نہ ہو ان کے ساتھ انسا گھوڑیاں وچ تو نہیں واجب ان میں زکوٰۃ اس لیے کہ لا تتناسلو جی او نسل کو نہیں بدنی نسل تو تاں بدنی بے نر مادہ دوویں ہون گے تن جی کیوں بھئی اتھے زکوٰۃ نہیں کلیاں کوڑیاں وچ با وجہ نہ متحقق ہونے نما کے اتھے بڑھوتری کو نہیں ہونی نما کے ان میں بسبب توالد کے کن میں گھوڑیوں میں جیسا کہ ذکور منفردن میں کلے کوڑے دن نہ پھڑ جم سکتے تو کلیاں کوڑیاں میں نہیں لیکن کوڑیوں کے بارے میں وفی روایت نے ایک روایت میں وجوب ہے کلیاں کوڑیاں ہون تو کیے ہیں بھی جی اور یہی اس لیے کہ گھوڑیاں بچے جن سکتی ہیں فاحل مستعار کے ساتھ مانگواں کوڑا لے سکتا ہے بندہ ہویا جویں زمیندارہ مجھا رکھے سارا تھوڑی سنڈے رکھے نے نہ سارے داند رکھے نے جی دوسرے کو لے آتے ہیں تو وہ جفتی کرا لیندے نے کم ٹر دے ایک بندے ایک مجھ رکھے تو ایک سنڈا بھی نہ رکھے کیویں گزارا کرے گا جی تو لہٰذا بھائی راجے یہ ہے کہ اکیلی گھوڑیاں ہوں تو زکوٰۃ ہے ان میں زکوٰۃ ہے اس لیے کہ یہ مانگویں گھوڑے سے نسل بڑھ سکتی ہے اچھا جی پیچھے واپس چلو وفی کل
فرس من المختلط به الذكور والإناث صائمة دينار أو ربع عشر قيمته نصابا. صبر. اور ہر گھوڑے میں مختلط سے اس کے ساتھ ذکور اور اناس صائمتن کوڑے کوڑیاں رلے ہون تے سال دا اکثر حصہ مفت چر کے گزارا کرن. ایک کنے نے اتنے یہ گل کوئی نہیں پاویں جوڑا ہی ہوئے کیونکہ اندے وچ یہ نہیں بھی کنے ہون جوڑا کوڑا کوڑی ہے لیکن سال دا اکثر حصہ چر کے وہ مفت گزارا کرن تو ان میں کیا ہے ہر گھوڑے ہر گھوڑی میں ایک صرف یہ نہیں بھی گھوڑے بچے دو ماں بچے دینار ہے یا اس کی قیمت کا عشر کا ربو ہے نصاب کے اعتبار سے وہ 40واں حصہ یا ان کی قیمت لا کے تو ان کا 40واں حصے کی زکوٰۃ دے دے ایکو گل ہے جی سمجھ گئے. اور جو تو چھوڑیا سی وَإِنْ كَانَ الْخَيْلُ ویندے پہ اور اگر ہوں خیل مختلطاً بعض ان کے ذکور اور بعض اناس تو واجب ہے ہر مذکر مؤنث میں ایک اور چاہے تو مالک قیمت لگائے اس کی اور دے اس کی قیمت کے 10ویں حصے کا چوتھا حصہ وہ کتنا ہوتا ہے 40واں حصہ. اور یہ تخییر بے مرضی ہے تو دینار دے وے مرضی تو قیمت 40واں دے وے. یہ تخییر مروی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اخرجہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی کتاب الاثار اور سونوں نے دار قطنی میں بھی ہے بسند ضعیف جدا مرفوعا سونے فرمایا ہر فرس میں دینار ہے. یہ کل اندہو ہے یہ کل کن کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک سنیں جی. اور دیکھو نا فان صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں دیکھا میں نے اپنے والد کو وہ قیمت لگاتے تھے گھوڑوں کی پھر دیتے تھے صدقہ ان کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. رواہ دار قطنی فی غرائب مالک بے اسناد صحیح الہ سنن کے اندر انہوں نے وضاحت کی ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیل سائمہ میں ہر گھوڑے میں ایک دینار ہے کہ ادا کرے تو اس کو. سنیں اے آگے امام صاحب دا مذہب تے دلیلہ اور عندہما صاحبین کے نزدیک نئی زکوٰۃ خیل میں مطلقاً جی کوڑیاں میں زکوٰۃ کوئی نہیں با وجہ حدیث سونے فرمایا نہیں ہے مسلم پر اس کے غلام میں اور اس کے فرس میں صدقہ اخرجہ الستہ. ایک روایت میں یہ ہے سونے فرمایا کہ معافی دے دیا میں نے گھوڑوں کے صدقے سے اور غلام کے صدقے سے. اخرجہ ترمذی و ابو داؤد وغیرہما. ترجیح دی ہے امام طحاوی رحمہ اللہ نے صاحبین کے قول کو کن میں زکوٰۃ نہیں ہے کن میں اور ینابی اور جواہر اور خانیاں اور کافی اور بزازیہ میں ہے کہ اسی پر فتویٰ اسی پر ہے. اور ترجیح دی ہے ابن حمام رحمہ اللہ نے امام صاحب کے قول کو جی. اور تھلے اور بھی لکھے نے صاحب اختیار نے بھی در المنتقا وغیرہ نے بھی امام صاحب کے قول کو ترجیح دی ہے جی.
سمجھا جی. اچھا نصاباً حال ہے قیمت سے، یعنی در حال کونہا وقت ہونے قیمت کے جو پہنچنے والی ہو کس کو، نصاب کے مبلغ کو. بسم اللہ. اور نہیں زکوٰۃ حمل میں اور نہ فصیل میں اور نہ عجیل میں مگر تابع کرتے ہوئے کبیر کے، اور نہیں زکوٰۃ ذکور الخیل میں دراحلے کے اکیلے ہوں، اور اسی طرح کن میں اناس الخیل میں ایک روایت میں ان میں زکوٰۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہر فرس میں مختلط سے من المختلط جی بہی مختلط بہی الذکور بے مختلط کس کے ساتھ، فرس کے ساتھ کون، ذکور اور اناس. سائمہ تو ہر گھوڑے میں کیا 1 دینار یا اس کی قیمت کا 40واں حصہ نصاباً جی. وہ نصاب بند کہہ دینے جی سمجھی بھی ان کی قیمت نصاب نو پہنچے تو تاں جی نصاب تو کاٹ ہوئے تو پھر نہیں ایک گل جی جی. چلو جی. اور جائز ہے دینا قیمت کا مسئلہ جی، زکوٰۃ میں، کفارے میں، عشر میں، نظر میں. ان چیزوں میں تم قیمت دے دو، وہ چیز نہ دو، قیمت پوری دے دو تو یہ شرن ہمارے نزدیک یہ جائز ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھو وجازہ یعنی جائز ہے دینا قیمت کا زکوٰۃ میں. تصویر بائیں طور کے نہ دے شات جو واجبہ تھی مثال کے طور پر، بلکہ قیمت اس کی ایویں بچی بچہ کٹی کٹا اٹھ دینا ڈچ ٹوڈیاں دینیاں نے وہ نہ دے بھی ہوندی تو بالکل ٹھیک. اور اسی طرح کفارات مالیہ، کون یہ جو مالی کفارے ہوتے ہیں، کھانا کھلانا، کپڑے دینے، غلام آزاد کرنا، انہاں دی جگہ دے. اور نظر میں بائیں طور کے نظر مانی کے صدقہ کرے گا شات مثلاً تے بیوی آکھیا کرمالے تے بکری کم دی سی تے تو دی نظر من دیتی ہے، تیری کھتی چک چویا ہے، اس آ کے کرمالی میں نظر منی تو اس آ کے پھر پیسے دے دے جی ہیں تو پھر مولی ہاشم آکھیا ٹھیک ہے، سمجھا جی تو دی قیمت دے سکتا ہے. اور زمین کے عشر میں دے عشر اس کا جو نکلا ہے یا قیمت اس کی جی. بھائی دانے نے تے اے مثال طور تے انہوں لوڈ نے کر تے اے عشر کٹ دے تو پھر پیسے دے مل لینے نے تو وہ دانے رہن دے تو انہیں انہوں اجازت ہے جی. اور یہ بھائی قیمت کیوں ٹھیک ہے، یہ اس لیے کہ امر بے ادائے زکوٰۃ الی الفقیر، کس لیے وہ اگے بھی یہ امر بے ادائے زکوٰۃ انما الصدقات للفقراء، یہ کس لیے ہے، باوجہ پہنچانے رزق کے فقراء تک، فقیران رزق ملے اور برابر ہے رزق میں عین اور عین کی قیمت ٹھیک ہے. بلکہ قیمت جو زیادہ فائدہ ہو جڑی شاہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں جی.
اور نہیں پائی گئی دلیل جو منع کرے کس کو قیمت کی ادائیگی کو کچھ دلیل کو نہیں ہے شرن جو آکھے کہ یہ قیمت ٹھیک نہیں خواہ مخواہ شے ہی دینی ہے جی سمجھ گئے ہو اور جائز ہے دینا قیمت کا زکوٰۃ میں اور کفارے میں اور عشر میں اور نظر میں اگے جی ٹرو لا يأخذ المصدق إلا البسط وإن لم يجد السن الواجب يأخذ الأدنى مع الفضل أو الأعلى ويرد الفضل صبر اچھا جی زکوٰۃ لین گئے نے جی بندے ڈنگراں دی ہن پیسے میں تو کوئی نہ سونے چاندی جی بھی ایسا آ لینا ہے وہ تو برابر نے ڈنگراں دی زکوٰۃ ہن جہڑے انہیں لینے نے نا اس عمر دے کئی نے ایک وہ جڑے لتاں پہ تروندے نے ایک وہ جڑے چنگے موٹے تازے ایک وہ درمیانے جڑے جی مولی ہاشم ہے تھوڑے وچ اچھا جی میں نہ چوکھا موٹا تو نہ چوکھا پتلا جی تو ہن کی حکم ہے اور نہ لے مصدق مگر وسط کیا کرے مگر وسط سمجھے ہو جی اچھا اگلا مسئلہ وکھرا جی اور اگر نہ پائے سن جو واجب ہے ڈنگروں میں جو لینا ہے نا وہ نہیں ہے اندے نالوں بڑا ہے یا اندے نالوں چھوٹا ہے تو لے چھوٹا ادنا جی فضل کے ساتھ وہ چھوٹا بھی لوے تو جڑی قیمت بندی ہے نال انہی قیمت بھی لوے یا لے اعلیٰ اور واپس کر دے ذاتی جڑی قیمت ودی وہ واپس کر دے سمجھ گئے ہو او دیکھو قولہ المصدق مصدق اسم فاعل ہے باب تفعیل سے صدق یصدق و مصدق اور وہ ہے جو لیتا ہے صدقے اور عامل ہے صدقوں کو حاصل کرنے کے لیے لیکن امام کی جانب سے کس سے امام کی جانب سے الا الوسط کی یعنی نہ لے ارباب الاموال کے عمدہ اموال کو اور نہ ان اموال کا ارزل جنہوں موٹا تو چوک کے لے جانا پوے انج دا بھی نہ ہوئے جی ایک کیوں جی رعایتاً للجانبین مالکان دی بھی رعایت تے فقراء دی بھی رعایت اور تحقیق وارد ہے نہی نبوی غیر وسط کے لینے سے کس سے سنن البہقی وغیرہ میں او دیکھو جی اچھا ایک منٹ پڑھ دیں پہلے پڑھ لو المصدق نظر ہے وَهُوَ آخذ الصدقہ من پس لے حقوق ابل سے غنم سے ظلم نہ کرے الوسط ایک کیڑا ہوندہ ہے یہ ادنا سے اعلیٰ تے اعلیٰ سے بعد نے کہا ہے کہ جب ہونا 20 دو بعد نے ہور مانا کیتا ہے وی کی نے دون تے وی دان کی نے بک پیڈا لے تے ماز وی او نے تے وی او نے صاحب پورا ہو گیا تو لے وسط کو لے ہون بست کی میں معرفت اس کی یہ کہ قیمت لگائے بست کی ماز سے اور دون سے 1 سال دا لینا ہے نا 1 سال دے لے دی تے 1 سال دے بکرے دی قیمت لائے سنے جی پس لے شات جو مساوی ہو کس کے نصف القیمت کے ہر ایک سے دونوں سے ایشا بس دوواں دی قیمت ملا کے نا ان دا کڑنا اد پھر اس اد قیمت دے جڑا برابر ہور بکرا لے لا
وہ لینا ہے جی. مثلا ایک دی قیمت 5000 ایک دی 8000 8 تے 5 تے 13 دا عد کنا 6.5. ہوں جڑا 6.5 دا ہے نا وہ لینا ہے جی. یہ مطلب ہے جی. اللہ اکبر. او بھائی جی سانو تا توجہ نہیں مولوی سنین بھی آپ تے پھر جڑا جی امام شمام بن گیا تو موج لگ گئی. لیکن دیکھو نا شریعت بھی اتوں تک اگر انہیں یہ دھیان نہیں کیتا تو بھی نقصان ہے جی. ظلم نہیں ہونا چاہیے. کل نہیں پڑھیا حدیث اللہ تعالیٰ فرمایا بھی ظلم نہ کرو ایک دوجے نال. اچھا جی او حدیث او سونے منع فرمایا. حضرت جریر بن حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ لینے والے کو فرمایا تھا قسم ہے اللہ کی البتہ للذی البتہ وہ کہ چھوڑ آیا ہے تو احب ہے میرے نزدیک اس سے کہ لایا ہے تو. وہ ذرا موٹا تازہ لے کے آ گیا سی عامل. سونے فرمایا جا پس لٹائے اس کو ان پر اور لے صدقات ان کے اموال کے حواشی سے. سمجھا جی. اے حدیث ہے بھئی اے جڑا لیاندا ہی نا اے چوکھا موٹا تازہ ہے. اے نہیں ان نالوں کٹ لے کے آ جی. اللہ 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 اللہ. اچھا جی پیرو. اور نہ لے مصدق جی. اچھا او وَإِلَّمْ یجد کی وَإِلَّمْ پڑھے نا جیسا کہ جب ہو واجب بنتے یہ کیڑا ہوندا ہے تے تیسرے وچ او جن دی ماں دوبارہ دودھ والی ہو گئی بنتے یہ اٹھا بچی بنتے لبون اور نہ پائے مگر بنتے یہ چھوٹا ہے لے بنتے مخاد کو جیڑی قیمت وہ بھی نال دے مالک. اور عکس میں لے بنتے لبون کو اور واپس کر دے سب مال پر زیادتی. سمجھ گئے. اچھا جی پیر جی وسط مراد سے وہ ہے جو سال گزرنے سے پہلے کیا ہو وسط ما قبل انقضاء الحول وسطن کانا او آخرن او اولن. جیڑا بھی وسط ہے وہ لوے جی جی یہ اگلا حاشیہ ہے نا. ہاں بھول گیا استغفر اللہ. اور نہ لے مصدق مگر وسط اور اگر نہ پائے سن جڑا جو واجب ہے یعنی اس عمر دا نہیں ہے گا تو لے ادنا اضافے کے ساتھ ذاتی کے ساتھ یا اعلیٰ اور لٹا دے فضل. شابہ جی اگے جی بھائی دم مستفاد وسط الحول في حكمه إلى نصاب من جنسه إذا كان له 100 درهم وحال عليها فقد حصل له في وسط الحول 100 درهم يضم 100 إلى 200. چلو چلنے آگے ایک منٹ. مسئلہ جی اور ملایا جائے گا وہ مال جو حاصل ہوا دوران سال وسط سال دوران سال ملایا جائے گا فی حکم ہی اس کے حکم میں نصاب کی طرف اس کی جنس سے جیڑی جنس دے دا اضافہ ہو گیا دوران سال تو جدوں پہلے نصاب دا سال پورا ہونا ہے نا یہ سارا نال دینا ہے سارا ہر پیسے دا وکھرا وکھرا نصاب نہیں بنانا جی جی اے شاباش ہے جی. اچھا جی یعنی
جب ہوں شخص کے لیے 200 درہم، کیا ہو گئے؟ نصاب پورا ہے، اور گزر گیا اس پر سال، اور حاصل ہوئے اس کے لیے وسط ہول میں 100 درہم، جی تو 100 درہم بچ اور کمائی کر لی، مزدوری محنت کی تھی، کسی پاس مل گیا، جو بھی ہویا 300 ہو گیا، 6 مہینے بعد تو سال بعد ملایا جائے گا 100 کو 200 کے ساتھ، زکوٰۃ کتنا دی دینی؟ 7.5 درہم، مطلب ہے اور وسط اور یہ دمو ہے نا کہ بصیغۃ المجہول، یعنی ملائے مستفاد کو مالک اور زکوٰۃ دے مالک ہو مستفاد کی نصاب کے ساتھ۔ قولہ وسط، مراد وسط سے سنا جی بھئی، اور کہ بظاہر سمجھو بھی 6 مہینے بعد ہی خواہ مخواہ، کیونکہ حقیقی وسط ہے ہی ہے نا، تو 6 مہینے نہیں مراد، بھئی مراد اس سے وہ ہے جو سال کے وسط ہو، آخر ہو یا اول ہو، پہلے مہینے مل گیا، 11ویں مہینے 12ویں مہینے مل گیا، 2 دن زکوٰۃ تو پہلے مل گیا، 1 دن مل گیا، وہ سارا مطلب ہے جی۔ اور مانا کریے کرندہ کچھ ہے، یو دموں کی جان اس بات کو وہ جو مستفاد ہوتا ہے، جو حاصل ہوتا ہے، وہ 2 قسم ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن توجہ، ایک ان 2 کا یہ ہے کہ ہو اس نصاب کی جنس سے جو اس کے پاس ہے، جی جڑا نصاب ہے نا اس سے دی جنس دا اضافہ ہویا، جیسا کہ جب ہوں اس کے لیے ابل، پس حاصل کیے ابل اسنائے ہول میں، جی تو بھی کی کرنے نے نال ملانے نے، شروع وچ 5 سن، 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد 10 ہو گئے، ہن 2 بکریاں، سمجھائیے۔ اور ثانی ان 2 کا یہ کہ ہو نصاب کی جنس کے غیر سے، وثانی ہما دوسرا ان 2 کا یہ کہ ہو من غیر جنس ہی، کیویں جیسا کہ جب حاصل کی اس نے بقر نصاب الابل کی صورت میں، درمیان سال مجھا گاواں لب گئیاں تو پہلو نصاب کی آ رہے ان الٹا دیو، پہلا نصاب سی مجھا گاواں دا، درمیان جوٹھ لب گئے، اور یہ نہیں دم اس میں بالاتفاق، یہ آپس میں نہیں ملائیں گے، بلکہ استناف کیا جائے گا مستفاد کے لیے دوسرے حساب کا، لہذا جڑے 6 مہینے بعد 5 اٹھنے نا جی، یہ ان بکرا نصاب ہے نا، جدو سال ہوئے گا تو بکری دینی، سمجھ گئے ہو۔ اور اول جڑا ہے نا ان دی جنس دا، کیڑا اول 2 قسم ہے، پھر ایک ان کا یہ کہ ہو مستفاد اصل سے، کس سے؟ اصل سے، کل ارواح والاولاد، کل ارباح، کل ارواح نہیں، کل ارباح والاولاد، نفع کمانا تے بچے جمنے، جی اے شاباش جی، اتنے بھی ٹھیک کرے جب بعد بے اصل سے مستفاد ہے، جیسا کہ ارباح نفع کمانا اور اولاد، نفع کیویں کمایا، بھئی انہیں جڑا ہے نا مجھ بیچی، قیمت چنگی سی، ان دی اس دیاں انہیں 3 گاواں لے آندیاں، ارباح سمجھا جی، چنگا داند سی ایک ٹکا کے، نصاب ہی تو ایک ہی سی، انہیں وہ بیچا چنگے لکھاں دا،
ਤੇ 3-4 ਗਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈਆਂ 5-7 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇਰਬਾਹ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਤੇ औलाद की ओसू पईयाँ मतलब है। और ये जो मुस्तफ़ाद है ये मिलाया जाएगा इजमाअन, ये नाल मिलना है। ये तो पता है ना छोटियां विच एक भी वड्डा होवे ते शुमार हुंदे ने जी, लिहाजा गिनती में छोटे जिहड़े ने नाल शुमार होणगे जी जिहड़े वड्डे भी होए जी। एक सूरत सानी सूरत ये कि हो मुस्तफ़ाद बेसाबा बेनाखर, दूसरे सबब से जैसा कि मुश्तरा और मौरू ना मूरस नहीं हैगा मुराद मौरू से जी बे उन्हें कोई चीज़ खरीदी होर कोई या उन्हों विरासत विच मिली या उन्हों विरासत विच मिली। वल मौरूस वाओ है इत्थे सुना जी, ये मुश्तरी ते मूरस नहीं मुराद, मुश्तरा ते मौरूस बे उन्हें कोई चीज़ खरीदी उस विचों पैसे सन कोल ते मज्जां गावां 2-4 होर मुल लैंदियां नार ला दित्तियां, भेडां बकरे सन होर 4-5 लैंदियां ते या उन्होंने विरासत विच इहो डंगर मिल गए। सुने ए वे इरबाह ते औलाद तो सिवा ते ए जेड़े मुस्तफ़ाद ने बेसाबा बिन आखर ये मिलाया जाएगा हमारे नज़दीक खिलाफ है वास्ते। तो खुलासा है वे कि उस जिनस की बढ़ोतरी हमारे नज़दीक मिलाई जाएगी। अच्छा, इमाम शाफी रहमहुल्लाह की दलील हदीस है कि सोने फरमाया जो हासिल करे माल को पस नहीं ज़कात उस पर हत्ता के गुज़रे उस पर साल, गुज़रे उस पर अखरजा तिरमिज़ी बिसनदिन दईफ़। हमारे नज़दीक ये हदीस महमूल है तखालुफुल जिन्स पर कि जरा फ़ायदा हासिल किया ना वो उसका नहीं बल्कि दूसरी जिन्स का है। वो फ़ायदा जो हासिल किया वो क्या है, इसदा नहीं और शायद है जी। उठ सन तो मज्जां आ गई, मज्जां सन भेडां बकरियां आ गई हैं, ए मतलब है जी। जैसा कि तहकीकी ऐसकी फतुल कदीर में समझ पे हो इंदा करो माना अगों पड़ी। अच्छा जी, और मिलाया जाएगा इतो ही ना है मुस्तफ़ाद को वस्तल हौल में उसके हुक्म में है निसाब की तरफ, निसाब की जिनस से यानी जब के हों उसके लिए 200 दिरहम और गुज़र जाए उन पर और साल गुज़र जाए उन पर और तहकीक हासिल हो उसके लिए वस्तुल हौल में 100 दिरहम तो मिलाया जाएगा 100 को 200 के साथ जी। ए हुक्म ही दी ज़मीर दा मर्जे दसते ए हुक्फी يعني يعتبر في المستفاد الحول الذي مر على الأصل ويمكن أن يرجع ضمير حكمه إلى الحول وقوله في حكمه यानी मुस्तफ़ाद के हुक्म ही नहीं ज़मीर उनका मर्जे दसन लगे तां ते पिछे चुप की है। यानी किसके हुक्म में और वो क्या हुक्म मुस्तफ़ाद का और वो वजूब ज़कात है। यानी एतबार किया जाएगा मुस्तफ़ाद में साल का वो साल जो गुज़रा असल पर जड़ा पिछो साल आ रहा उनका एतबार होना है। और मुमकिन है ये कि लौटे हुक्म ही की ज़मीर किधर सहौल की तरफ ओल हौले तो
تو پس ہوگا مانا فی حکم الحول، اور وہ کیا ہے؟ وجوب زکوٰۃ۔ دونوں صورتیں مطلب ایک ہی ہے، بے زکوٰۃ واجب ہے، اور مسئلہ سمجھا جے۔ اور قول ماتن کا فی حکم ہی، یعنی حکم المستفاد میں، اور وہ وجوب زکوٰۃ ہے، یعنی اعتبار کیا جائے گا مستفاد میں سال کا، وہ سال جو گزرا اصل پر، اور ممکن ہے یہ کہ لوٹے ضمیر حکم ہی کی حول کی طرف، تو ہون بھی مطلب وہ یعنی انہوں نال جوڑنا ہے جی بس۔ للعفو، پیچھے جو فی آ گیا، الواجب وهو بنت مخاض انما هو في 25 لا في المجموع حتى لو هلك 10 بعد الحول كان الواجب على حاله۔ لو جی مسئلے شروع ہو گئے چنگے بڑے اوکھے تے توجہ۔ اور زکوٰۃ نصاب میں ہوتی ہے نہ کہ عفو میں، کیا کہ جی؟ کیونکہ جب مالک ہوا مولوی اویس 35 اونٹوں کا، کتنوں کا؟ 25 تو لے کے 35 تک کوئی یہ کون؟ بنت مخاض ہے۔ کتوں شروع ہوندی بنت مخاض؟ 25 تو 26 وچ 35۔ ہوں سیا دھیان کرے جی، نصاب 25 کی 26 27 28 29 30 31 32 33 34 یہ 10 ہے نا، 10 ان دا نام ہے عفو۔ کی زکوٰۃ جو واجب ہے وہ نصاب میں ہے نہ کہ عفو میں ہے، کیونکہ جب مالک ہوا وہ 35 من الابل کا تو بس واجب وہ بنت مخاض ہے، محض وہ 25 میں ہے نہ کہ اصل مسئلے اگوں ہونے نے۔ حتیٰ کہ اگر ہلاک ہو گئے 10 حول کے بعد تو واجب اپنی حال پر باقی ہے، بنت مخاض دینی۔ یہ ہن بنت مخاض 35 تے نہیں ونڈنی، کہندے 35 حصے کر کے تے 35 وچوں 10 حصے ختم تے 25 حصے دینے نے۔ مثال طور تے بھی اے 35,000 دا تے 25,000 دینا ہے تے 10,000 نہیں دینا ہے، انج نہیں، سمجھا جی؟ او ویکھو ایک باری، وَهُوَ بِنْتُ مخاض الواجباتو، واجب 25 سے 35 تک یہی ہے کون؟ کان الواجب علی حالہ، پس واجب ہے ادا بنت مخاض، واجب ہے، یہ واجب ہے کیوں؟ باوجہ باقی رہنے نصاب کے اور باوجہ ہلاک ہو جانے عفو کے۔ عفو کون ہوتا ہے؟ اور وہ ہوتا ہے جو نصابین کے درمیان ہوتا ہے، تو نہیں ساکت ہوگی یا نہیں ساکت کرے گا عفو نصاب سے کسی شے کو۔ ھذا عندہما، یہ شیخین کا مذہب ہے، نصاب بحال ہے۔ وعند محمد و ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساکت ہو جائے گی زکوٰۃ بے قدر العفو۔ انہاں دو بابیاں دا فتویٰ کہ نصاب دے نال عفو اگلے نصاب تک اے سارے وچ او جڑا دینا ہے ونڈنا ہے،
بنا کرتے ہوئے اس پر کہ زکوٰۃ واجب، دلیل زکوٰۃ واجب ہے بطور نعمت کے شکر کے لیے ہے، تو اے جڑے 35 میں 10 نے نعمت کوئی نہیں، اور کل نعمت ہیں تو پس تعلق پکڑے گا وجوب کل کے ساتھ۔ لہذا انہوں کی کرنا ہے، 35 تے تقسیم کرنا ہے، کر کے تے وچوں 10 نہیں دینے تے 5 حصے دینے نے، سمجھ گئے ہو؟ گویا جس لئے لین آوے گا تے اے انہوں ملیا بڑا تے اے زیادتی واپس کرے گا، کون؟ مصدق، نہیں سمجھا؟ والا ہما شیخین کی دلیل کہ بے شک عفو جو ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے، اصل تو وہ نصاب ہے، اصل تو وہ پس نہیں ساکت ہوتا نصاب بے ہلاک ہی شیئن، عفو کے ہلاک ہونے کے ساتھ کوئی شے۔ مسئلہ ہون اگلا قانون سمجھو، اور پھیرا جائے گا ہلاک کو اولاً عفو کی طرف، کدھر؟ پہلے ادھر پھیرنا ہے، کس نو؟ کدھر؟ عفو کی طرف، دھیان کرے جی۔ پس اگر زیادہ ہو گیا کون؟ ہلاک، تو پھر کس کی طرف؟ اصل کی طرف، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے وہ تھوڑی اوکھی جی، دھیان کرے جی۔ اور شاہد اس کے لیے قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے کتاب میں یعنی مکتوب میں کہ لکھا سرکار نے اس کو صدقات کے لیے، فرمایا کہ ابل جب زیادہ ہو جائیں 100 تو پس نہیں ہے اس میں جو 10 سے کم ہے کوئی شے جی، یعنی حتیٰ کہ پہنچ جائے 30 کو 121 22 23 24 25 26 27 28 29 تک کوئی شے نہیں، حتیٰ کہ پہنچ جائیں اے مطلب جی سنیں جی، تو پھر ود جاندے نا، یا بن جاندہ کی بنت مخاد بنت لبون 30-40 والا 30-40 والا کم بندے، پھر سمجھے ہی 30 وچ کی ہوندا ہے انہیں جی اٹھان دی گل پہ چل دی ہو میرے پیرو، شاعت نہیں 120 تو بعد اگر ٹرنا ہے تو اندے جو 30 تے 40 جلے کم بنتا جانا نال کل پڑھے جی۔ آخرہ جو ابو عبید القاسم بن سلام کما ذکرہ ذیلعیو، اور امام ترمذی اور ابو داود ابن ماجہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ فی ذکر زکوٰۃ الشاۃ، شاۃ کی زکوٰۃ کے ذکر میں کیڑا بھی سونے فرمایا جب زیادہ ہو جائے 300 بکریوں پر جی، پس ہر 100 میں ہر 100 بکری میں او بکرے پیڈاں دمبیاں لیلے سارے وچ یار، پس ہر 100 شاۃ میں ایک، پھر نہیں ہے ان میں کوئی شے حتیٰ کہ پہنچ جائیں۔ ایسا بین دی تائید پیش کیتی ہے نا شیخین دی کہ اضافہ جڑا ہوندہ وہ بکھرا ہوندہ ہے جی، سمجھ گئے ہو؟ اور زکوٰۃ نصاب میں ہے نہ کہ عفو میں، کیونکہ جب مالک ہوا 35 من الابل کا تو پس واجب وہ بنت مخاد ہے، محض وہ 25 میں ہے نہ کہ مجموعے میں، حتیٰ کہ اگر ہلاک ہو گئے 10 بعد حول کے تو ہوگا واجب اپنے حال پر، واجب اپنے حال پر ہوگا جی، سمجھا جی؟ جی چلو
اور نصاب کا ہلاک ہونا سال پورا ہونے کے بعد ابھی زکوٰۃ دینی تھی تو پورا نصاب کیا ہو گیا؟ تو یہ ہلاک ہونا یسقط الواجبہ، ذمے جو زکوٰۃ تھی وہ ساقط ہو گئی، اور ہلاک ہونا بعض نصاب کا ساقط کرے گا اپنے حصے کو، کیا کرے گا؟ او دھیان او بلاؤ مسئلہ سمجھو، یعنی نظر آ گیا قول و ہلاک الاخر، یعنی جب ہلاک ہو گیا نصاب، ایسا نصاب کے واجب تھی اس میں، اور سال تو پہلے پھر تب وجوب الادا ہی کون سی مسئلہ ہی نہیں ہے گا، زکوٰۃ واجب تھی تو ہلاک ہو گیا کدوں؟ تمام سال پورا ہونے کے تو ساقط ہو جائے گی زکوٰۃ، ہلاک ہو گیا تو کیا ہو جائے گی؟ توجہ، برخلاف و صورت کے جب کہ اس نے نصاب خود ہلاک کر دیا، ہوں نہیں زکوٰۃ ساقط ہوئی، باوجہ پائے جانے تعدی کیس میں، جی تو اگے لا ہے نا تو واؤ بتا بھی ٹھیک ہے، اور بلا تعدی اور نہیں تعدی ہلاک میں، ہلاک میں تعدی نہیں ہے، اور کس میں تعدی؟ استہلاک میں۔ اور سنیں جی، اور یہ مبنی ہے اس بات پر کہ زکوٰۃ کا وجوب، اچھا سال گزر گیا ہے زکوٰۃ نہیں دیتی، پیسے سارے ختم ہو گئے نے، زکوٰۃ ساقط ہوگی، سوال ہے بھی ذمے وجوب الادا ہو گیا، ساقط کیویں ہو گئے؟ بھائی وجوب الادا ہو چکے ہے، ہوں ساقط کیویں؟ وجوب الادا تو بعد یا ادائیگی کرو یا ان کی قضا ذمے ہوندی ہے، ساقط کیویں ہو گیا؟ ان دا جواب یہ مبنی ہے اس بات پر کہ وجوب زکوٰۃ ہمارے نزدیک تعلق پکڑتا ہے عین مال کے ساتھ۔ اویس دی جیب وچ جڑا پیسے نے نا 5 لکھ، زکوٰۃ دا تعلق انہاں نال ہے، اویس دے ذمے نال نہیں، انہوں سمجھا جی، زکوٰۃ کا تعلق ذمے نہیں ہے بلکہ تعلق، جس لئے اے گل سمجھ آگے نا اگلی گل واضح ہوگی، سنیں جی، لہذا جے مال رہا تو جے مال نہیں جے ہوندا ذمے نال تعلق، مال پامیں رہے تو پامیں نہ ہوئے زکوٰۃ دینی سی، تو زکوٰۃ کا تعلق ہمارے نزدیک کس کے ساتھ ہے؟ مال کے ساتھ ہے، ذمے کے ساتھ نہیں ہے، مال ہے تو زکوٰۃ ہے۔ یہ ساریاں گلاں قدرت میسرہ کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ تاکہ اندے وچ یسر رہے، زکوٰۃ نصاب ہلاک ہو گیا تھا بھی زکوٰۃ دے انسر آ گئے، کوئی شے ہی کوئی نہیں، دھیان کریں جی۔ شاہد اس کے لیے ظواہر الحدیث ہیں، لہذا نتیجہ پس جب ہلاک ہو گیا محل مال تو ساقط ہو گیا، اس لیے کہ مامور بے محض وہ نکالنا تھا ایک جز کو محل سے، نصاب سے، سنیں ہی بھئی وہ نصاب تے جنہ میں 40 وچوں 40ویں جز کڈنی سی، ایک اندے وچوں کڈنی سی، تو پس نہیں متصور جز کا نکالنا کل سے بغیر اس کے محل کے، تو جدوں محل ہی نہیں رہا تو ہن جز کیویں ادا ہو سکتی، اور وہ محل کون ہے؟ وہ قضا فی البنایا۔ اچھا جی، وَهَلَاكُ الْبَعْضِ حِصَّتَهُ، یعنی ساقط کر دے گا، ساقط ہو جائے گا حصۃ الحالق کا حصہ، جی کیا ہو جائے گا؟ پس اگر ہوں 400 فلو کانت 400 درہم، بچواؤ کوئی نہیں،
پس اگر ہوں اس کے لیے بول چاہ پس ہلاک ہو گئے میاتا درہمن، اتنے مفرد لکھے تا سارا خرابی ہے جی، ہلاک ہو گئے کتنے، تو ساکت ہو جائے گی زکوٰۃ میاتین کی، اور سمجھائی جی، اتنے کتاب دی غلطی تا سارا کم خراب ہویا پہ جی، کہ بھئی جو ہے نا پس اگر ہوں اس کے لیے 400 درہم، پس ہلاک ہو گئے میاتا درہم، کیونکہ وہ نا میاتو درہم تو ساکت ہوگی زکوٰۃ میاتین کی، ایک ہی میں جوڑا جی، سمجھا جی، تو پس ہلاک ہو گیا کتنے 200 درہم، تو ساکت ہو جائے گی زکوٰۃ 200 کی، 200 کی جو رہ گیا اس کی دینی ہے، سمجھے ہی۔ چلو جی، اور نصاب کا ہلاک ہونا حول کے بعد ساکت کر دیتا ہے واجب کو، اور بعض نصاب کا ہلاک ہونا ساکت کر دیتا ہے اپنے حصے کو جی۔